یکم جولائی 2002 کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایک المناک حادثہ پیش آیا، جہاں کانگو کی ایئر لائن ہیوا اور ایئر ویز کا ایک اسٹار طیارہ کسنگیوی اڈے پر اترنے کی کوشش کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں جہاز میں سوار 75 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں یہ عملہ اور متعدد مسافر شامل تھے۔ آج ہم ٹرسٹر ہوائی جہاز کے ملبے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعات پر گہری نظر ڈالیں گے۔ نمبر 1، ہیوا بورا ایئر ویز کا پس منظر۔ ٹرس ہوائی جہاز کے ملبے تک کے واقعات کو سمجھنے کے لیے ایئر لائنس ہیوا بورا ایئر ویز کے پاس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ 1994 میں قائم کی گئی یہ ایئر لائن ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں قائم تھی اور اپنے عروج پر اس نے کئی افریقی اور یورپی ممالک کے لیے پروازیں چلائی۔ تاہم ہیوا بورا ایئر ویز کا حفاظتی ریکارڈ قائم اعتراض تھا، جس میں ماضی میں کئی واقعات اور حادثات رپورٹ ہوئے تھے۔ اس ایئر لائن کو 2009 میں یورپی یونین کی جانب سے حفاظتی خدشات کی وجہ سے ممنوعہ ایئر لائنز کی بلیک لسٹ میں رکھا گیا تھا۔ نمبر 2، ٹرسٹر ہوائی جہاز۔ حادثے میں ملوث ٹرسٹر ہوائی جہاز لاک ہیڈ L1011L ٹرسٹر تھا، جو اصل میں 1974 میں ڈیلٹا ایئر لائنز کو دیا گیا تھا۔ اس نے ہیوا بورا ایئر ویز کو لیز پر دینے سے پہلے کئی بار ملکیت تبدیل کی تھی۔ پرواز سے پہلے ٹرسٹر ہوائی جہاز کی جنوبی افریقہ میں دیکھ بھال کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ بحالی کا کام معیاری نہیں تھا۔ پچھلی پروازوں کے دوران ہوائی جہاز میں میکینیکل مسائل کی بھی اطلاعات تھی۔ نمبر 3، کریش۔ 1 جولائی 2002 کو ٹرسٹر ہوائی جہاز نے کنشاسا سے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے شمال مشرقی حصے میں واقع شہر کسنگانی کے لیے اڑان بھرنا تھا۔ پرواز کے کئی اسٹاپ تھے، بشمول میبومائی میں ایک اسٹاپ، اور جیسے ہی ہوائی جہاز کسنگائی ہوائی اڈے کے قریب پہنچا، اسے قریب موسمی حالت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں تیز بارش اور تیز ہوائیں بھی شامل تھے۔ ہوائی جہاز نے لینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن رن وے کو آؤٹ شاٹ کرتے ہوئے ایک رہائشی علاقے سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں جہاز میں سوار تمام 75 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں عملی اور متعدد مسافر بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ زمین پر موجود کئی افراد بھی مارے گئے۔ نمبر 4، تفتیش۔ حادثے کے بعد کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ تحقیقات میں کئی عوامل کا انکشاف ہوا، جنہوں نے حادثے میں اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے ٹرسٹر ہوائی جہاز میں کئی میکینیکل مسائل کی اطلاع ملی، بشمول لینڈنگ گیئر اور بریک کے مسائل۔ جنوبی افریقہ میں دیکھ بھال کا کام بھی معیار کے مطابق نہیں تھا۔ دوسرا، ہوائی جہاز کے پائلٹ اور کو پائلٹ کو ٹرسٹر ہوائی جہاز چلانے کے لیے مناسب تربیت نہیں دی گئی تھی۔ مزید برآں عملے کے درمیان تفاوت کی اطلاعات تھی، جس سے ان کی کارکردگی متاثر ہو سکتی تھی۔ تیسرا، شدید بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ حادثے کے وقت موسمی حالات چیلنجز تھے۔ ٹرسٹر ہوائی جہاز کا ملبہ ایک المناک واقعہ تھا، جس کے نتیجے میں کئی جانیں ضائع ہوئی۔ یہ حادثہ کئی عوامل کی وجہ سے ہوا، جس میں ہوائی جہاز کے ساتھ میکینیکل مسائل، عملے کی ناکافی تربیت اور چیلنجز موسمی حالات شامل ہیں۔ حادثے نے ہوائی بازی کی صنعت میں بہتر حفاظتی معیارات کی ضرورت کو اجاگر کیا، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں، جہاں حفاظتی ضابطے ترقی یافتہ ممالک کی طرح سخت نہیں ہو سکتے۔ آج ہم ٹرسٹر ہوائی جہاز کے ملبے کی متاثرین کو یاد کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سانحے سے سیکھا گیا سبق مستقبل میں ایسے حادثات کو ہونے سے روکے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔